علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے دیکھنے والے اور سننے والے کو میرا سلام اور آداب عرض ہے، اور نئے آنے والے کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پھر میں ایک عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ماں۔ عنوان شروع کرنے سے پہلے میں ایک شعر آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، مگر نصیب کی شمع جلا کے سوتے ہیں۔ وہ روز خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے، وہ روز خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے، جو اپنی ماں کا پیر دبا کے سوتے ہیں، جو اپنی ماں کا پیر دبا کے سوتے ہیں۔ میں آپ کو دوسرا شعر سنانا چاہتا ہوں۔ جب کوئی بیٹا پردیس ہوتا ہے اور ماں کہتی ہے کہ بیٹا عید پر آ جاؤ، اور وہ بیٹا ماں سے جھوٹ بول دیتا ہے، اس کو میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اے پردیس مجھے معاف کر دو، مجھے اب گھر جانے دو۔ اے پردیس مجھے معاف کر دو، مجھے اب گھر جانے دو۔ ایک عید تو مجھے اپنی ماں کے ساتھ منانے دو، ایک عید تو مجھے اپنی ماں کے ساتھ منانے دو۔ کاش کہ تیری بھی ماں ہوتی، وہ تیری یاد میں تڑپتی اور وہ تیری آس پہ جیتی، وہ تیری یاد میں تڑپتی اور تیری آس پہ جیتی۔ جب وہ تجھ سے پوچھتی بیٹا واپس کب آؤ گے، جب وہ تجھ سے پوچھتی بیٹا واپس کب آؤ گے، اور تو جھوٹ بول کے کہتا اماں اگلی عید پر۔ اب میں جملہ مختصر کے طور پر میں والدین کے بارے میں کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، کہ نوجوان لڑکوں کو کچھ پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور ان کو ایک نصیحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اولاد کے لیے والدین کا پیغام، اگر ماں باپ اگر زبان حال سے اگر کچھ کہنا چاہے اپنی اولاد سے تو کیسے کہے گا، اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس دن تم ہمیں بوڑھا دیکھو، صبر کرنا اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب ہم کوئی بات بھول جائیں تو ہم پر طنز نہ کرنا اور اپنا بچپن یاد کرنا۔ جب ہم بوڑھے ہو کر چل نہ پائیں تو ہمارا سہارا بننا اور اپنا پہلا قدم یاد کرنا۔ جب ہم بیمار ہو جائیں تو وہ دن یاد کر کے ہم پر اپنے پیسے خرچ کرنا۔ جب ہم تمہاری خواہشیں پوری کرنے کے لیے جب ہم بیمار ہو جائیں تو وہ دن یاد کر کے ہم پر اپنے پیسے خرچ کرنا، جب ہم تمہاری خواہشیں پوری کرنے کے لیے اپنی خواہشیں قربان کرتے تھے۔ پھر ایک اور جملہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمین کی بھی پوری کرتے ہو، ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کرتے ہو جن کو آپ جانتے تک نہیں۔ اصل چیز ہے احساس، جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نبھتا نہیں، گھسیٹا جاتا ہے، نبھتا نہیں گھسیٹا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا۔ ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا، تمہارا باپ۔ ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، تمہاری ماں۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، آمین۔ اب میں اصل عنوان کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ماں خدا کا روپ ہے اور بیٹی رحمت۔ اس کے اوپر میں کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ماں کے اوپر ایک 16 سال کے لڑکے نے اپنی ممی سے کہا کہ ممی مجھے میرے 18ویں کی سالگرہ پر کیا گفٹ دو گی؟ تو اس لڑکے کی ممی نے اس سے کہا کہ جب تیرا 18واں سال آئے گا تو الماری کے اوپر دیکھ لینا، اس میں تیرا گفٹ ہوگا۔ اب بتا دوں گی تو گفٹ کا مزہ نہیں آئے گا۔ کچھ دن بعد وہ لڑکا بیمار ہو گیا، اسے ممی پاپا ہسپتال لے کر گئے۔ جانچ پڑتال کے بعد ڈاکٹر نے لڑکے کے والدین سے کہا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے، یہ اب 2 ماہ سے زیادہ نہیں جیے گا، نہیں زندہ رہ پائے گا۔ 2 سال بعد لڑکا ٹھیک ہو کر گھر گیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں نہیں رہی۔ اسے یہ پتہ چلتے ہی اس نے الماری کھولی اور اس نے دیکھا کہ الماری میں ایک گفٹ پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ گفٹ کھولا۔ اس گفٹ میں ایک چٹھی تھی، اور اس چٹھی میں لکھا تھا، میرے جگر کے ٹکڑے، اگر تو یہ چٹھی پڑھ رہا ہے تو تو بالکل ٹھیک ہو گئے ہو۔ تجھے یاد ہے جب تو بیمار ہوا تھا تب ہم تجھے اسپتال لے کر گئے تھے، ڈاکٹر نے کہا کہ تیرے دل میں سوراخ ہے، تو اس دن میں بہت روئی اور فیصلہ کیا کہ میرا دل تجھے دوں گی۔ یاد ہے ایک دن تو نے کہا تھا کہ ممی مجھے 18ویں سال کی سالگرہ پر کیا دو گی؟ تو بیٹا میں نے تجھے اپنا دل دے دیا، اس کو ہمیشہ سنبھال کر رکھنا۔
मुबारक हो बर्थडे बेटा। अब मैं जो आपको सुनाना चाहता हूँ वो सुनिए। यार, एक माँ अपने बेटे के लिए मर गई क्योंकि उसका बेटा जी सके। दुनिया में माँ से बड़ा दिल किसी का नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझको इजाज़त दीजिए। मैं मोहम्मद इनामुल हक। अस्सलामु अलैकुम।